باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Respected Additional Chief Secretary Home, Captain Fazil Asghar Saab, Dr. Asif, Additional Secretary Home, Dr. Fakram Khalid, Registrar Emergency Services Academy, instructing officers, instructors, and above all, rescuers who are passing out today. میں آپ سب کو یہاں سے پاس آؤٹ ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہماری آج اکیڈمی نے تقریباً 18,000 لوگوں کو ٹرین کیا ہے، جس میں پنجاب کے جو تمام ضلعوں کے لیے لوگوں کی ٹریننگ ہوئی. اب تحصیل لیول پہ ٹریننگ جاری ہے، تقریباً ہم 80 تحصیلیں کور کرنی ہیں اور باقی تحصیلوں کے لیے اب اس وقت تقریباً اسٹیشن کمپلیٹ ہے اور وہاں پہ ہمارا یہ جس وقت لوگ جا کے تو وہاں پہ تحصیلوں میں بھی سروس شروع کر رہے ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب تک ہم تقریباً 1700 لوگ خیبر پختونخوا کے ٹرین کر چکے ہیں. اسی طرح 420 ہمارے تقریباً لوگ ٹرینڈ ہیں گلگت بلتستان میں. AJK کے لوگوں کو ہم نے ٹرین کیا ہے، کچھ بلوچستان کے ہوئے ہیں. کراچی سے میں امن ایمبولینس سروس کی طرف سے ریکویسٹ آئی تھی، ہم نے ان لوگوں کو ٹرین کیا ہے. اسی طرح 91 میں جب ہم نے اسٹڈی کی تو اس وقت ہم نے یہ دیکھا کہ 95% چانس یہ تھا کہ حادثے کی ایمرجنسی میں ایمبولینس نہیں ملے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج جس وقت ایک بے بسی کا عالم ہوتا تھا اور سب لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ سروس بنی جس نے اپنا معیار اور آج 65 لاکھ لوگوں کو ریسکیو کر کے 7 منٹ کا رسپانس ٹائم برقرار رکھتے ہوئے آج ایک ساتھ پورے ممالک میں نوٹ کر. مجھے یاد ہے جب ہم نے 2004 میں شروع کیا تھا اور آج ہم جب دیکھتے ہیں تو جتنا ٹریفک میں اضافہ ہوا ہے، جتنا ہمارے لیے رسپانس کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا، تو پھر لنڈن اور استنبول کے طرز پہ ہم نے جو وہاں پہ موٹر بائک ایمبولینس سروس کا آغاز کیا اور اب تک موٹر بائک ایمبولینس سروس نے 2,20,000 سے زیادہ ایمرجنسیز پہ رسپونڈ کیا اور اپنا آف رسپانس ٹائم 4 منٹ کا برقرار رکھا ہے، جو کہ انٹرنیشنلی بھی ایک اچیومنٹ ہے. سر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے چیلنج تھا بیکاز ایمبولینسز آبویسلی 2015 سے نہیں ملی تھی، تو اس کے بعد ہم نے پیشنٹ ٹرانسفر سروس کا ایک اور چیلنج ایکسیپٹ کیا، کیونکہ پہلے وہ اور دوسرے کام کے لیے استعمال ہوتی تھی لیکن کرٹیکل پیشنٹ کو شفٹنگ کے لیے نہیں ایمبولینس اویلیبل ہوتی. وہ ہم نے ایز اے چیلنج اس کو ایکسیپٹ کیا اور آج تک ہم نے 4 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے ہم نے مستفید ہو چکے ہیں جو کہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر فیسلٹیز میں کرٹیکل کیئر پیشنٹس کو جو ہے شفٹ کیا گیا. سر جہاں پہ آج ریسکیو سروسز یہ معیار اور یہ کوالٹی پرووائڈ کرنے کے لیے دن رات کوشش کر رہی ہے، ہم آپ سے صرف ایک ہی ریکویسٹ کریں گے، وہ یہ ہے کہ ہمارے کافی سارے لوگ جو ہیں وہ ایک سرٹن ٹائم گزرنے کے بعد اب ان کی ریگولر بیسس پہ پروموشن، ابھی کمپیٹیٹیو بیسس پہ ہوتی ہے پروموشن، لیکن یہ کہ ریگولر بیسس پہ ان کی تاکہ وہ پروموشن ہو سکے، اس کے لیے ان کے سروس ریگولیشن کو جلد از جلد اپنا ان سے اپروو کرا سکیں. تو اس پہ میری اینڈ میں اسپیشلی آئی تھنک تمام ریسکیور جو کہ خاص طور پہ فیلڈ میں جا رہے ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ جو آپ سے پہلے کے ریسکیورز ہیں ان سے بہتر پرفارم کریں گے. تیار ہیں؟ اپنے وعدے پہ پورا اتریں گے اور اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم ہیں پاکستان. ڈاکٹر رضوان صاحب، سارے ریسکیو 1122 کے نوجوان سب امپلائیز، نئے پاس آؤٹ ہونے والے اور جو فیملیز یہاں پہ دیکھنے کے لیے ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم. ریسکیو 1122 کو میں باہر سے تو دیکھا کرتا تھا اور ظاہر ہے کہ بڑی امپریسو فورس ہے یہ، جو لوگوں کی سہولت کے لیے، لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے، لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے دن رات کام کرتی نظر آتی تھی. لیکن آج یہاں آ کے محسوس ہوا کہ جو باہر نظر آتا ہے وہ یہاں اس سے بھی ڈبل ہے. اور آپ کی ٹریننگ دیکھ کے، آپ کی ٹریننگ کے جو ٹریننگ ایڈز ہیں وہ دیکھ کے، اور جس طرح چاق و چوبند طریقے سے آپ ایسی ساری ٹریننگ کر رہے ہیں، یہ واقعی بڑی امپریسو اور قابل تعریف ہے. میں پولیس کے ٹریننگ سکولز میں بھی جاتا رہتا ہوں، باقی ٹریننگ انسٹیٹیوشنز بھی دیکھیں، لیکن میری نظر میں آپ کے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا مقابلہ بہت کم ہے.
جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ لوگ ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں، ٹریننگ آپ دے رہے ہیں اپنے نوجوانوں کو، یہ بہت کم نظر آتا ہے۔ 1122 ایک سکسیس سٹوری ہے کمپلیٹلی، اور اس کو ایک سمبل کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے، یعنی کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی ایمرجنسی ہو جائے اور اس کو فوری امداد ملے، 1122 سے نہیں لیکن ویسے اگر فوری امداد ملے، تو لوگ بتانے میں یہ بتاتے ہیں کہ جی اس کو امداد بس 1122 کی طرف ملی تھی۔ تو یہ آپ کا نام ایک اسٹیٹس سمبل بن چکا ہے، اور ایک کہہ لیں کہ ایک بتانے کا طریقہ کار بن چکا ہے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ گولی کی رفتار، اس طرح 1122 کو بھی اسی طرح ہی اس کو کمپیریزن میں لایا جاتا ہے۔ مجھے اپنا تجربہ بھی ہے، کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کی وجہ سے نہیں، لیکن میرے والد صاحب کاشتکار ہیں، تو گنے کی فصل کو آگ لگ گئی تھی، تو انہوں نے فائر بریگیڈ کو فون کیا اور 1122 کو بھی کیا۔ فائر بریگیڈ تو پتہ نہیں کب پہنچی، لیکن آپ کی فورس محل ودن 7-8-10 منٹس وہاں موقع پہ موجود تھی، اور گنے کی فصل کی آگ بجھانے کے لیے بھی وہ کوشاں تھے، اور انہوں نے اس پہ قابو بھی پا لیا۔ بڑا ہی اچھا ہے کہ آپ ایکسیڈنٹس میں لوگوں کی فزیکل ہیلتھ کے علاوہ بھی ہر قسم کی امداد میں اب 1122 آگے چاہے کوئی ڈیزاسٹر ہو، چاہے کوئی ایکسیڈنٹس ہو، چاہے کوئی نیچرل کلیمٹیز اور آ جاتی ہیں، کوئی فلڈ آ جاتا ہے، جس طرح کی بھی ایکٹیویٹی ہو، ہمیں ہر طرف اپنی یہ فورس نظر آتی ہے۔ تو میں آج کے نوجوانوں کو جو پاس آؤٹ ہو رہے ہیں، میں ان کو یہ ہدایت کروں گا، یہ ایڈوائز کروں گا کہ وہ ہر انسان کے لیے، انسانیت ایز اے ہول کے لیے اپنے دل کو نرم رکھیں، اور دل میں درد محسوس کریں کہ آخر وہ بھی انسان ہے جو اس طرح کے حادثات سے دوچار ہوتے ہیں، اور ان کو ہیلپ کرنے والا آپ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ دن رات انسانیت کی خدمت میں کوشاں رہیں گے اور انسانیوں کی خدمت کریں گے۔ ڈاکٹر رضوان صاحب جو کہ فاؤنڈر ڈائریکٹر جنرل ہیں آپ کے، ان کی دن رات کی محنت اس میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ ان کے کولیگز، انسٹرکٹرز، آپ سب کی ٹریننگ کا سٹینڈرڈ دیکھ کے احساس ہوتا ہے کہ آپ کے ڈائریکٹر جنرل صاحب اور آپ کے ٹرینرز نے کمال مہارت سے آپ کی ٹریننگ کی ہے۔ ودن 6 months اتنے اچھے لیول کی پریڈ، اتنے اچھے لیول کی ٹریننگ، یہ بہت مشکل کام ہے۔ لوگ تو سالہ سال ٹریننگ کے لیے لیتے ہیں، لیکن بڑا آپ نے ڈاکٹر رضوان کا اور ان کی ٹیم کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں کہ انہوں نے بڑی جلدی یہ ٹریننگ دیتے ہیں، اور صرف یہاں نہیں، باقی ضلعوں میں بھی اور ہر جگہ پہ آپ، بلکہ لوگ آپ کی مثال دیتے ہیں اور آپ سے امداد حاصل کرتے ہیں ٹریننگ کے بارے میں۔ کچھ مشکلات آپ کو پیش آ رہی ہیں ایمبولینس کی صورت میں، ایمبولینس پرانی بھی ہو گئی ہیں، ذرا کم بھی ہیں، 800 قریب اس وقت آپ کے پاس ایمبولینسز ہیں، تو 280-81 کے قریب ہم نئی ایمبولینس کے لیے کوئی 48-49 کروڑ روپیز ہمارے پاس آ چکے، بس اب چھوٹی موٹی کارروائی رہتی ہے۔ میرا وعدہ ہے کہ آپ سے وعدہ ہے کہ اس جون کے اینڈ تک یا اس سے پہلے، کافی پہلے، ہم یہ پرچیزز مکمل کروا دیں، تو یہ بہت بڑا سنگ میل ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کی سروس رولز نہیں ہیں، آپ کی سروس آپ سمجھتے ہوں گے کہ پروٹیکٹڈ نہیں ہے، اور کوئی پروموشن کا طریقہ کار صحیح واضح نہیں ہے، تو سروس رولز کے بارے میں بھی ڈاکٹر آصف یہاں موجود ہیں، ان کے ذمہ یہ میجر کام ہے۔ آج دوپہر کو انہوں نے میٹنگ رکھی ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہم اگلے 10-15-20 دن میں آپ کی سروس رولز مرتب کر لیں گے، تاکہ ان سروس رولز کے مطابق پھر آگے ریگولیشنز ہوں، اور اس کو ایک طریقہ کار ہو، آپ کو پروموشن کا، آپ کی سروس پروٹیکشن کا، آپ کے ڈسپلن قائم رکھنے کا، سروس کے طریقہ کار کا، وہ سارا پھر اس کے مطابق چلے گا۔ میری ذاتی طور پہ بھی میری خواہش ہے کہ آپ کو جتنا اسٹرینتھن کیا جا سکے کرنا چاہیے۔ تو ایمبولینسز کے علاوہ بھی جو بھی آپ کو مٹیریل چاہیے، ڈاکٹر صاحب آپ
डिटेल बनाएं। हम CM साहब से कोशिश करेंगे कि आपको मज़ीद इक्विपमेंट दिया जाए और मज़ीद टूल्स दिए जाएँ, क्योंकि वो हम सब की बेहतरी के लिए ही इस्तेमाल होंगे। तो डॉक्टर जवान, आपके स्पेशली आपका बहुत शुक्रिया और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया और आप सबका जिन्होंने मुझे इज़्ज़त दी और इस कौम की खिदमत में आप दिन रात कोशां हैं और लगे हुए हैं। आपका बहुत शुक्रिया।